سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا صدقے کے حوالے سے، اور کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں، بیان بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضرور عطا فرمائے گا اگر آپ کسی اچھے چیز کو سپورٹ کریں گے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے غفلت سے بیدار ہونا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے، اور اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کی محبت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے کے لیے تشریف لائے، اس کی محبت سے انسان غافل ہو چکا، اور جس کی محبت کی طرف شیطان لے جانا چاہا اور جس نے چیلنج کیا تھا، اسی شیطان جس محبت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مسلمان اس محبت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر ہے، دنیا بناؤ، دنیا سجاؤ، دنیا کماؤ۔ اور اس دنیا کی محبت میں انسان اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس حصول دنیا کے اندر اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے دنیا میں رچ بس گیا اور دنیا کی محبت جگہ پکڑ گئی کہ اب سوتا بھی ہے تو خواب میں دنیا، اٹھتا بھی ہے تو دنیا، چلتا بھی ہے تو دنیا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو بھی دنیا۔ اس حد تک دنیا کا غلبہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر ہو چکا ہے۔ اور ہم اگر عالمی حالات پر نظر دوڑائیں اور تغیرات کے اوپر نظر دوڑائیں، تو ایسے عالمی حالات پر نظر دوڑائیں اور تغیرات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اب بڑی تیزی سے ختم ہونے کے قریب بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں جو کل اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے باپ ہمارے پاس لے کر آتے اور کہتے ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، آج وہ اپنے بچے کو لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کریں۔ یعنی آپ دیکھیں زندگی کتنی تیزی سے کٹی اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ کل تک ہم ایک لڑکپن کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اتنا طویل زندگی کا سفر اتنا فاسٹ کٹ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو چکی، یہ ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے کچھ آخرت کی بھی تیاری کی ہے؟ کچھ سوچا ہے ہم نے آخرت کے بارے میں بھی؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا لے کر اس دنیا سے ہم جائیں گے؟ اسی کو قرآن نے کہا افحسبتم
دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے. اور مجھے تو یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے، آخری حصہ، یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا ہماری طرف پلٹ کر تم نہیں آؤ گے؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. اللہ والوں کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی کہ ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ والوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات نقش رہتی تھی کہ ہمیں خدا سے ملاقات کرنی ہے. اگر کوئی چاہے ملاقات کرنا تب بھی ملاقات کرنی ہے، نہ چاہے تب بھی اسے ملاقات کرنی ہے، لیکن ملاقات تو کرنی ہے. اس سے ملاقات ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملاقات کے وقت کی سچویشن کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے. کسی سے اللہ ملاقات کرے گا تو اس طرح سے کہ وہ بندہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کی میزبانی کر رہا ہوگا. اور کسی سے پروردگار کی ملاقات اس حال میں ہوگی کہ مولا غضبناک ہوگا اور اس بندے میں اس کے غضب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکیاں کرنے کا جذبہ اور فکر آخرت انسان کے دل و دماغ کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں ہمیشہ ایک تصور رہے کہ مجھے خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. یہ تصور اگر رہے، میں ہزار کوشش کر لوں لیکن میں یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتا. میری زندگی کی میعاد مکمل ہوگی تو میں خدا کی طرف ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اور پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سفر کے اندر جب میں ایک آیے کریمہ کی تلاوت کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تعرضون منکم خافیہ. اللہ فرماتا ہے وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا. کوئی راز تمہارا، ایک راز بھی تمہارا قدرت کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گا. کیسا دن ہوگا آپ سوچو، کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں سوچو، کیا حال ہوگا اس وقت آپ سوچو جب ہمارے راز کھل رہے ہوں گے. اور اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت کے دن زمین جو ہے وہ بولے گی. تو آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ زمین کیا خبر دے گی، کیا بولے گی؟ زمین بولے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس پر نیکی کی ہوگی زمین بولے گی اس نے نیکی کیا ہے، اور جس نے گناہ کیا ہوگا زمین بولے گی کہ اس نے اس پر گناہ کیا ہے. ذرا سوچو آپ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بہت اسکالرز اس وقت
تعلیم کی طرف، معیشت کی طرف، جہالت سے نکلنے کی طرف اور ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن میں ابھی جو دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کہیں اس میں انسان اتنا گم نہ ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے. میں آپ کو ایک دو آیتیں سناتا ہوں، اور ان دو آیتوں کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور ان آیتوں کو سننے کے بعد انہوں نے جو کہا اور اس کے بعد ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ایک تو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جیسا کہ آپ نے سنا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی کے ساتھ ایک مقام پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ اور دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل سوال پوچھے گا، اور یہ ساری چیزوں کے سوال کے جوابات دینے ہوں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہی چیز، یہ تین چیزوں کا ہی سوال ہوگا؟ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ صرف کان، آنکھ اور دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور اسی سے کیے ہوئے گناہ یا اسی سے کی ہوئی نیکی کا تمہیں اجر یا سزا ملے گی، بلکہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. دیکھ لے گا، یہ قدرت کا قانون ہے. دکھا کر کے اللہ جزا بھی دے گا اور دکھا ہی کر اللہ سزا بھی دے گا. دکھائے گا کہ دیکھ بندے تو نے یہ کیا ہے نا. اور قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت کے دن انسان جو کچھ بھی اس نے خیر کا کام کیا ہے وہ اسے حاضر پائے گا. تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یعنی ذرہ برابر. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ معمولی ذرہ آپ سمجھتے ہیں نا، ذرہ تو سمجھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو اور سنجیدگی سے اگر کوئی غور کرے تو اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہیں. یہ دو آیتیں کافی. اب سنیے، ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واعظ فرمائیے، مجھے واعظ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت پڑھ کر اسے سنا دی جس سورت کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے. جب اس نے یہ سورہ مبارکہ کی یہ دو آیتیں سنی تو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آپ کے رب کی قسم، حضور سے عرض کرتا ہے، حضور سے عرض کرتا ہے آپ کے رب کی قسم اس سے زیادہ مجھے واعظ کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ مجھے واعظ کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور رخصت لے کر واپس جانے لگا کہ بس اب حضور مجھے اجازت دیجیے. یعنی یہ دو آیتیں سننے کے بعد وہ اعرابی کہتا ہے حضور مجھے اب اس سے زیادہ واعظ کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل گیا
کہ ذرہ برابر بھی نیکی کروں گا تو مجھے دکھائی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کروں گا تو وہ بھی دکھایا جائے گا، بس اتنا کافی ہے حضور، مجھے اب واز کی ضرورت نہیں۔ اور حضور سے عرض کرتا ہے حضور مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ سرکار نے اسے اجازت دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگا تو صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ شخص کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سب گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ جتنی کثرت کے ساتھ خطائیں ہوتی رہیں گی انسان اتنا ہی زیادہ بے چین ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی بھی گناہ کے عوض کے اندر پروردگار جل جلالہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے اسے تکلیف میں گرفتار بھی کرتا ہے، اور کوئی تکلیف بغیر گناہ کے آتی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کو اگر تکلیفیں آئی وہ ایک آزمائش کے مرحلے میں تھی، اس لیے کہ ان کو آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود تھا، اور عام انسانوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے مصیبتیں پہنچے تو؟ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ہم خود کو دیکھتے نہیں۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پر آپ کی، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم خود کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھتے۔ اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، کبھی ہم نے کیا کیا یہ بھی ہم نے دیکھا؟ کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ ہماری خطائیں کتنی ہیں، ہم سے لغزشیں کتنی ہوئی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے الرٹ ہو جاؤ کہ یہ تکلیف شاید میری کسی خطا کی وجہ سے ہے، اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے استاد گرامی حضور رئیس المفسرین بڑی پیاری بات فرماتے مولانا جب طبیعت بہت زیادہ بگڑتی ہے نا تو میں کثرت سے استغفار اور درود شریف شروع کر دیتا ہوں، کثرت سے استغفار اور درود شریف شروع کر دیتا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد میری طبیعت سنبھل جاتی ہے، اس لیے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے، اور استغفار اس کے لیے امان ہے۔ آپ زندگی میں کر کے دیکھو، طبیعت خراب ہو، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، معافی مانگنا شروع کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ مصیبتوں کی چھٹی فرما دے گا۔ استغفار تو کرو، لیکن ہمارا سسٹم سیٹ ہو چکا ہے، اس نے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں ہوا ہوگا، ہمیں اپنی خطائیں نظر نہیں آتی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج کے ماحول کے اندر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس پر مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر جو شرارتیں ہو رہی ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کسی سے اوجھل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ میں پھر آج آپ سے کہوں گا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو، وہ دن بہت قریب ہے آخرت کا، اب بہت دور نہیں ہے، بلکہ مفسرین اور محدثین تو فرماتے ہیں کہ قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی، سمجھ لو آخرت کا دن اسی وقت آ گیا جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ سوچئے کہ ان کی سوچ بہت سخت دن ہے آخرت کا، قیامت کا دن بہت سخت ہے، بہت سخت ہے،
اور ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں. ہم پوری زندگی کو کھپا رہے ہیں اسی دنیا کے لیے. دنیا کے لیے کرو، یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ملازمت چھوڑ دو، نہیں، سب کرو، لیکن ایسی دنیا نہ کماؤ جس سے آپ کی آخرت خراب ہو. ایسی دنیا نہ کماؤ، دنیا کو سواری بناؤ، اس سواری پر سوار ہو کر آخرت کا سفر طے کرو. دنیا کو دل میں نہ بساؤ، دل میں نہ بساؤ. بہت سخت حالات ہیں اس وقت. سورج کی روشنی کو جو ہے وہ اخذ کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ گرمی کیوں بڑھتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ حدیث مبارکہ میں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، 2 مرتبہ، اور جب وہ سانس لیتا ہے تو دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے. یہ حدیث شریف کے اندر ہے. تو جب اتنی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کے سانس لینے کی، تو جہنم کی گرمی کون برداشت کر سکے گا؟ اب اس جہنم سے بچنے کے لیے حضور نے کیا نسخہ عطا فرمایا، سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، حلال کی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے جیسا کہ اس کی شان ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہوتا ہے. یعنی صدقہ ہم نے ایک کھجور کا دیا تھا، اللہ نے اسے پال کر پہاڑ کی طرح بڑا کر دیا، پہاڑ جتنا بڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لیا کرو، کہ ملاقات کے وقت تمہاری پیشانی پر بل نہ ہو، بلکہ ملاقات کے وقت تمہاری پیشانی خندہ ہو اور تمہارے منہ پر مسکراہٹ موجود ہو. یہ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی رسول اعظم کے فرمان کے مطابق صدقے کا ثواب ہے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار فرماتے، اے عائشہ، ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقے سے اللہ عز و جل جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.